إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافق رواہ متفق علیہ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبودی کے لیے کئی ایک انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور کئی ایک کتابوں کو نازل فرمایا۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے نبی آخر الزماں امام الانبیاء رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جس عنوان کو لے کر میں یہاں پر بیٹھا ہوں وہ عنوان ہے کیا اسلام میں تصویر کشی جائز ہے؟ پہلے عنوان کو میں سمجھا دیتا ہوں، ایک تقریر آپ سمجھیں یا ایک سوال کا جواب سمجھیں مناسب ہے۔ عنوان کا مطلب یہ ہے کیا اسلام میں تصویر کشی جائز ہے؟ کشی کا مطلب میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کشی جو ہے ایک فارسی لفظ ہے، کشیدن کھینچنا سے، کشی کے معنی کھینچنا۔ اس سے جو ہے کیمرے سے تصویر بھی کھینچنا مراد لے سکتے ہیں، یا جو ہے قلم سے تصویر کھینچنا یہ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تو اب میں جو بھی جواب دے رہا ہوں یا میں تقریر کے طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں، وہ دونوں چیزوں کو محیط ہے، دونوں چیزوں کو ملا کر، چاہے آپ قلم سے جو ہے تصویر بنائیں یا جو ہے کسی مشن یا آلہ کے ذریعے فوٹو کھینچیں،
یہ دو کے لیے ایک ہی جواب ہو سکتا ہے۔ تو برادران اسلام، اور سب سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے بھی میں آپ کو یہ چیز بھی بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے یہ۔ اس مسئلے کو آپ کو سمجھانے کے لیے 4 ادوار 4 سٹیپس میں نے جو ہے یہاں لے کر بیٹھا ہوں، ایک ایک کر کے آپ کو سمجھاؤں گا تو بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے، وہ نرالی ذات ہے، وہ قدرت والی ہے، جو ہم لوگوں کو ہمارے ماؤں کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مصور کرتا ہے، ہماری تصویر بناتا ہے ہمارے ماؤں کے پیٹ میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ اب اسے چوں چرا کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، چاہے ہمیں لڑکا بنائے یا لڑکی بنائے، چاہے گورا بنائے یا کالا بنائے، چاہے ہمیں غریب کے گھر میں پیدا کرے یا مالدار کے گھر میں پیدا کرے، وہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماؤں کے پیٹ میں جو ہے ہمیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور بہت بڑا حکمت والا بھی ہے۔ زبردست ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپاہج بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصوری میں یا اس کی کاریگری میں کچھ خلل آ گئے، ایسی بات نہیں، وہ بہت بڑی حکمت والا ہے، غالب آنے والا ہے سب چیز کے اوپر۔ وہ اللہ کسی نہ کسی مقصد کے وجہ سے کسی کو غریب کے گھر میں پیدا کیا ہوگا، یا کسی کو کالا بنایا ہوگا، یا کسی کو اپاہج بنایا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا، اس کا ہر کام حکمت سے پر ہے۔ ہم لوگ اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں الگ بات ہے، مگر اس کا ہر کام ہر قول حکمت سے پر ہے۔ تو برادران اسلام، یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ تو جو 4 سٹیپ آپ کے سامنے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے تصویر کشی، تصویر بنانا، فوٹو نکالنا یا اپنے ہاتھ سے تصویر بنانا۔ پہلا سٹیپ لے لیں گے ہم، تو اس میں پورا مکمل جاندار کی تصویر بنائی گئی، اس کے سر ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، جیسے ہی دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک انسان ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ یا جاندار کی تصویروں میں سے کسی حیوان کی ہو یا پرندے کی ہو یا کسی اور کی ہو، جاندار کی تصویر ہو اور وہ انسان دیکھتے ہی سمجھ لیتا ہوں کہ یہ فلاں کی تصویر ہے، یہ مرد کی ہے، عورت کی ہے، بوڑھے کی ہے، بچے کی ہے، گھوڑے کی ہے، بندر کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فوراً سمجھ میں آ جاتا ہو اسے۔ تو اس طرح کی تصویر بنانا کتاب و سنت کی روح سے حرام ہے، ناجائز ہے۔ جیسا کہ خطبہ مسنون کے بعد آپ کے سامنے جو متفقن علیہ حدیث پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر فرماتے ہیں من صور صورت، کوئی آدمی تصویر کو بناتا ہے، صورت کو بناتا ہے، کلف ان ينفخ فيها الروح، اس کو مکلف بنا دیا جائے گا، اس کو زبردستی کیا جائے گا کہ اس میں روح پھونکو۔ تم نے تو تصویر بنائی تھی، تم نے تو مورتی بنائی تھی، ایک پتھر کو تراش کر یا مٹی کا جو ہے مٹی کو کمچ کر یا اس کو ایک مورتی بنائے ہو، یا جو ہے لکڑی کو تراش کر کے اسے ایک مورتی بنائے ہو، یا اپنے قلم سے جو ہے ایک مورتی یا ایک تصویر بنائے ہو، یا جو ہے کسی آلے کے ذریعے جو ہے تم تصویر بنائے ہو، تو جتنے بھی تصاویر تم نے بنائے ہو، جس کسی کی تصویر بھی تم نے جاندار کی بنائی ہے، تو پھر اس کے اندر روح پھونکنے کے لیے ہمیں مکلف بنایا جائے گا۔
اور روح پھونکنے کے لیے ہمیں پریشر ڈالا جائے گا، پھونکو روح، اور پیچھے سے تکلیف دی جاتی ہوگی، اور وَلَيْسَ بِنَافِقٍ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ کہ اس کے پر پریشر ڈالا جاتا ہوگا، اگرچہ کہ اسے تکلیف دی جاتی ہوگی، مگر وہ روح تو نہیں پھونک سکتا، بندہ کیسے پھونک سکے گا؟ آج کل جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ہر بیماری کا علاج پہچان رہے ہیں، مگر مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سک رہے ہیں، روح نہیں پھونک سکتے۔ یہ کمی رہ گئی ہے، اور یہ کمی ہمیشہ رہ کر ہی رہے گی۔ تو برادران اسلام، تو یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے کتاب و سنت کی روح سے، اور متفق علیہ کی حدیث آپ نے سماعت فرما لی۔ دوسرا اسٹیپ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آدمی زیرو کی تصویر بنائے، کسی انسان کی یا کسی جانور کی تصویر بنائے، مگر وہ تصویر مکمل نہیں ہے، اس کا سر نہیں ہے، دیکھتے ہی پہچان نہ جائے کہ یہ کیا مرد ہے یا عورت ہے، کیا بوڑھا ہے جوان ہے، یہ سمجھ میں نہ آئے، مگر معلوم تو ہو رہا ہے کہ یہ جانور ہے، یہ انسان ہے، مگر اس کی شکل و صورت ظاہر نہیں ہو رہی ہے، تو یہ جائز ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے متفق علیہ کی، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں تصویر بنانے کا کام کرتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے سمجھایا، کہا کہ دیکھو یہ ناجائز ہے، اس طرح کے کام نہ کرو۔ تو یہ سمجھانے کے بعد وہ جو ہے کچھ ناراض کی طرح، یا جو ہے اب مجھے یہ کام کے سوا دوسرا کام نہیں آتا مجھے، اس طرح جو ہے منہ پھلانے لگا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہنے لگے کہ اچھا، اگر آپ کو یہی کام آتا، دوسرا کام نہیں آتا تو ٹھیک ہے، مگر جانداروں کی مکمل تصویریں نہ بناؤ۔ آپ کسی اور چیز کی جھاڑ ہے یا گھر ہے، مکان ہے، یا نیچرل جو بھی چیزیں ہیں، سمندر ہے، ندیاں ہیں، اوپر سے پانی گر رہا ہے، اس طرح کی آپ تصویریں بناؤ، اس میں کوئی جو ہے حرج نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، ابو داؤد کی، ترمذی کی، نسائی کی حدیث ہے یہ، اور اسی جیسے معنی کی حدیث بخاری کی بھی ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، اور دروازے کے باہر ہی رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں گھر کے اندر آ جاؤں، یا جو ہے میں کل آیا تھا مگر آپ کے گھر میں نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کیسے داخل ہوں کہ تمہارے گھر کے اندر یا دروازے پر ایک پردہ لگا ہوا تھا جس میں تصاویر تھے، تصاویر ہونے کی وجہ سے جو ہے میں داخل نہیں ہو سکا۔ اور جبرائیل علیہ السلام خود فرماتے ہیں فلما ان تقطع رأسها، اگر تم ان تصویروں کے سروں کو کاٹ دو تو پھر ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ مکمل تصویر بنیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں مگر تصاویر ہونے کی وجہ سے میں داخل نہیں ہوا۔ جس گھر کے اندر تصویریں ہوں، کتا ہو، ہم لوگ ان گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا اگر تم اسی پردے کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اس تصویر کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تو اس کی جو ہے گردن کو اڑا دیں، اس کی منڈی کو اڑا دیں، تو اب وہ تصویر جاندار کی نہیں رہے گی بلکہ ایک درخت کے مانند ہو جائے گی یا کسی اور چیز کے مانند ہو جائے گی۔ اب ہم لوگ اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو برادران اسلام، اب دوسری بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ تصویر جس کا مکمل دیکھتے ہی سمجھ میں نہ آئے، ایسی تصویر ہم بنا سکتے ہیں، اور جو قدرت کی چیزیں ہیں ان کی تصویر بھی بنا سکتے ہیں ہم۔ اس کی اجازت ہمیں متفق علیہ
ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور بخاری کے حدیثیں سے جو ہے ہمیں مل گئی۔ تو برادران اسلام، دو چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی۔ تیسری چیز، غیر جاندار چیزوں کی تصویر بنا سکتے ہیں مگر وہ تصویریں نہیں بنا سکتے۔ وہ تصویریں چاہے اپنے قلم سے بھی نہیں بنا سکتے اور اپنے فوٹو سے بھی کھینچ کر اپنے گھروں میں نہیں لگا سکتے وہ تصویریں۔ کون سی تصویریں؟ اگرچہ کہ وہ غیر جاندار ہیں، وہ تصویریں یہ ہے کہ اگرچہ کہ وہ غیر جاندار چیز ہے مگر کسی قوم یا مذہب کا شاعر ہو، جیسے سلیب ہے، یا جو ہے ہندوؤں کا ایک تین کے شکل کا ایک مارک ہوتا ہے، ایک سمبل ہوتا ہے، ایسا سمبل ہم فوٹو اتاریں یا جو ہے اپنے ہاتھ سے گھیس کر اپنے دیواروں پر شو کے لیے نہیں لگا سکتے، کیونکہ جو ہے یہ ایسے شاعر ہیں، اگرچہ کہ وہ غیر جاندار ہیں، وہ دیکھتے ہی لوگ پہچان لیں گے کہ گھر کے اندر آتے ہی کہ جو تصویریں لگے ہیں ان تصویروں سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے۔ اگر سلیب کی نشانی کے جو ہے فوٹو لگے ہوئے ہیں تو وہ اندازہ لگا لے گا کہ شاید یہ لوگ عیسائی ہیں۔ اگر وہ ہندوؤں کا جو ایک شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک سمبل بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی اگر تصویر ہم بنا لے کر اپنے دیواروں پر لگا لیں مزین زینت کے لیے، تو پھر لوگ جان جائیں گے کہ اگرچہ کہ یہ اردو میں بات کر رہے ہیں، ہندی میں بات کر رہے ہیں، مگر یہ لوگ شاید ہی کسی علاقے کے ہوں گے جو اردو میں بات کرنے والے، مگر مذہب کے حساب سے یہ لوگ ہندو ہیں، اس طرح سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا اگرچہ کہ وہ غیر جاندار چیز ہے مگر کسی مذہب کے، کسی قوم کی جو ہے وہ ایک شاعر ہے، تو ایسی چیز کو بھی ہم نہ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے اس کی تصویر کھینچ کر اپنے گھروں میں زینت کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ تین چیزیں آپ کو مکمل سمجھ میں آ گئی۔ تو برادران اسلام، اب چوتھی چیز ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے جیسے ہی تصویر کو چاہے ہم ہاتھ سے بنائیں یا جو ہے کسی آلے کے ذریعے کھینچ کر اپنے پاس رکھیں، فوٹو، چاہے وہ پاسپورٹ سائز فوٹو ہو یا اور کسی سائز کا فوٹو کیوں نہ ہو، علماء کرام اس کو جو ہے ایک حد تک جائز قرار دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں یہ رکھا تھا، 4 سٹیپس میں ایک سٹیپس اگر مکمل جاندار اس کا سر، ناک، آنکھ جیسے ہی دیکھتے ہی پہچان لیا کہ فلاں آدمی، اس کا نام بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا، تو ایسی تصویر بنانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ مگر چوتھے نمبر پر آ کر میں کہتا ہوں کہ کسی ضرورت کی وجہ سے، بہت ہی خاص ضرورت کی وجہ سے اگر خاص صورت بنا لی جائے، تصویر چاہے وہ کھینچی جائے یا اپنے ہاتھ سے بنا لیا جائے، تو علماء کرام اس کو جو ہے جائز قرار دیتے ہیں۔ کیا ضرورت کیا ہے وہ؟ مثال کے طور پر ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ بچے، وہی بچہ جا کر امتحان لکھے، کوئی اور دوسرا آ کر امتحان نہ لکھے، اس وجہ سے جو ہے اسکولز کے مینجمنٹس ہال ٹکٹ بناتے ہیں، اس پر ضروری ہے کہ فوٹو چپکانا ضروری ہوتا ہے، تصویر ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے اسلام میں جو ہے تصویر بنانا یا فوٹو اترنا ناجائز، حرام ہے، لہٰذا میں نہ تو فوٹو اتروں گا اور نہ ہی آپ کو دوں گا، تو صاف کہیں گے کہ یہ امتحان لکھنے کے آپ اہل نہیں ہیں، آپ تعلیمی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو لہٰذا یہاں ضرورت ہے، بہت ہی واجب ضرورت ہے، جس کے لیے جو ہے یہ فوٹو ہم اتر سکتے ہیں۔ ضرورت کے لیے میں آپ کو مثالیں بھی دوں گا۔ اسی طرح پاسپورٹ کے لیے آپ حج کو جانا ہے، آپ کے پاس مالی استطاعت ہے اور جو ہے قوت ہے، آپ کے پاس چل پھر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، جوان ہیں اور پیسہ بھی اتنا ہے کہ آرام سے جا کر آ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی رکھ سکتے ہیں پیسہ، تو ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے حج کے سفر کے لیے نہیں نکلوں گا کیونکہ پاسپورٹ بنانا ہے، تو پھر میں تصویر اترنا ہوگا، لہٰذا وہ چیز ناجائز ہے، حرام ہے، لہٰذا میں نہ تو فوٹو اتروں گا اور نہ ہی جو ہے میں کعبۃ اللہ کے پاس جاؤں گا۔ اگر سارے مسلمان یہی بات کر بیٹھیں تو حج کو کون جائے گا؟ کیا صرف سعودی عرب کے لوگ، لوکل والے آ کر حج کرتے رہیں اور باہر کنٹری والے کیا نہ آئیں حج کے لیے؟ یہ نامناسب چیز ہے۔ بہت ہی ضروری ہے کہ لوگ حج کا سفر کریں، اور حکومت نے بھی جو ہے، سعودی عرب کی حکومت ہو یا
किसी भी मुल्क की हुकूमत क्यों ना हो, वो पासपोर्ट के लिए तस्वीर बनाना बहुत ही जरूरी है उनके लिए, वरना जो है दूसरे लोग दाखिल हो जाएंगे, चोर डाकू या जो है और किसी किस्म के लोग जो है दाखिल होकर उसके अंदर फितना मचाने का अंदेशा है। लिहाजा जो है उस पासपोर्ट के अंदर फोटो कॉपी होना जरूरी है ताकि पहचाना जाए कि कौन आ रहा है और उसका कैरेक्टर क्या है। पहले ही पासपोर्ट बनने से पहले पुलिस इंक्वायरी होगी और ये तमाम चीजों को मिला जुला करके जब जो है उसका एंट्री होता है, तो लिहाजा वहां फोटो होना भी बहुत ही जरूरी है। ऐसी चीजों के लिए वो जरूरी है कि वो जो है फोटो उतरे, और वाजिब है जहां पर बहुत ही जरूरी है तो ऐसे जगह पर उलमाए कराम उसकी इजाजत देते हैं। इसकी मिसाल मैं किताब के जरिए जो है आपके सामने पेश करना चाहता हूं, वो ये है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम और मेरी प्यारी दीनी माँ और बहनों, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम व सामीन इकराम, इस जैसे मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और अगर आप दूसरे और उन्वान सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि किस उन्वान पर आप सुनना चाहते हैं। हमें आपको कुरान और हदीस की रोशनी में उस मौजू पर जो है बात करेंगे और तकरीर सुनाएंगे, और आप हमारी हिम्मत अफजाई कीजिए। अल्लाह आपको और हमको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।